جبرائیل علیہ السلام ایک ہی وقت میں ہزاروں جگہوں پر بِإِذْنِ پروردگار ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی وقت میں کئی لوگ مختلف مقامات پر انتقال کر جاتے ہیں تو سب کے پاس جا کر روح قبض کرنا اور کرسی پر رہ کر وہاں سے خشک پتے کو چھو لینا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ممکن ہے۔ نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے زبرۃ الرحاد میں بیان کیا ہے کہ جب بندے کی موت قریب آنے لگتی ہے 4 فرشتے اترتے ہیں۔ پہلا کہتا ہے کہ اے بندے تجھ پر سلام ہو، میں نے مشرق سے مغرب تک ساری زمین چھان ڈالی لیکن ایک قدم کی بھی گنجائش نہ ملی۔ پھر دوسرا کہتا ہے اے بندے خدا کا تجھ پر سلام ہو، میں نے تمام دنیا کے سمندر اور دریا چھان ڈالے لیکن تیرے لیے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پایا۔ پھر تیسرا کہتا ہے اے بندے تجھ پر سلام ہو، میں نے مشرق سے مغرب تک زمین چھان ڈالی مجھے تیرے لیے ایک لقمہ بھی نہ ملا۔ پھر چوتھا کہتا ہے اے بندے تجھ پر سلام ہو، میں نے مشرق سے مغرب چھان ڈالے لیکن کہیں تیرے نام کی ایک سانس باقی نہ ملی۔ جو تو دم لے لے اس کے بعد اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ کتاب المختار مطالعہ انوار میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت درج ہے کہ پہلی رات سے بڑھ کر مردے پر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ خیرات دے کر اپنے مردوں پر رحم کیا کرو، اور جس کے پاس خیرات نہ ہو وہ 2 رکعت ادا کرے اور اس میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی اور الہاکم التکاثر اور قل هو اللہ احد 11 بار پڑھے اور کہے کہ رب ذوالجلال میں نے جس نیت سے یہ نماز پڑھی ہے آپ کو خوب علم ہے، یہ اللہ ذوالجلال اس کا ثواب آقا علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہ السلام، تمام صحابہ کرام، تمام مومنین مومنات، مسلمین اور مسلمات اور خصوصاً فلاں بن فلاں یا فلاں بنت فلاں کو اس کا ثواب پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس وقت اس کی قبر یعنی جس کے لیے یہ نماز پڑھی گئی 1000 فرشتے روانہ فرماتے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ الگ الگ ہدیہ ہوتا ہے۔ وہ نفخ صور تک اس کا جی بلاتے ہیں اور نماز پڑھنے والے کو برگاہ رب العزت سے اتنی نیکیاں عنایت ہوتی ہیں جتنی کہ ساری دنیا میں وہ چیزیں ہوں گی جس پر آفتاب چمکتا ہے، اور اس کے 40,000 درجے بلند کیے جاتے ہیں اور 40,000 حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور جنت میں اس کے لیے 1000 شہر بسا دیے جاتے ہیں اور 1000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، اور اس کو 1000 جوڑے پہنائے جائیں گے۔ علامہ سیفوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو بڑے فائدے کی بات ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ مسلمان مردوں کے لیے ہر شب کو یہ نماز پڑھ کر بخشا کرے۔ ذات المجالس میں بروایت ابی امامہ رضی اللہ عنہ کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ ایسا نہیں جو اپنے مردے کی قبر کے پاس 3 بار یہ دعا پڑھے اللہم بحق محمد وعلی آل محمد لا تحذب ھذا المیت
یعنی اے اللہ عزوج الجلال تو فعل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے اس مردے پر عذاب نہ کیجیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، تم میں سے کوئی جب مر جائے اور مٹی اس کے اوپر برابر کر چکو تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر اس کو یہ کہہ کر پکارو کہ فلاں فلانی کے لڑکے، اسی طرح دوبارہ پکارو تو وہ جستے بر زخمی کے ساتھ بیٹھ جائے گا۔ پھر تیسری مرتبہ پکارو تو وہ کہے گا، ہے اللہ ذل جلالہ تجھ پر رحم کرے، میری رہنمائی کر۔ پھر کہو کہ دنیا سے جو شہادت دیتے ہوئے گئے اس کو یاد کرو، یعنی سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب بنا کر، اسلام کو اپنا دین بنا کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی ٹھہرا کر، وہ قرآن کو اپنا پیشوا بنا کر میں راضی اور خوش ہوں، تو منکر و نکیر میں سے ایک پیچھے ہٹ جائے گا، وہ اپنے ساتھی سے کہے گا کہ ہو چلیں، اس کو حجت کی تلقین ہو گئی۔ اگر مردے کی ماں کا نام یاد نہ ہو تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ماں حوا علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے کہیں کہ کسی نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے فرمایا کہ کلمے کی وجہ سے بخشش ہو گئی، اور یہ وہ کلمہ ہے جس کو جنازہ کے دیکھنے کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ سبحان حی الذی لا یموت، اے اللہ ذل جلال کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی تسبیح خواہ ہوں، نہایت پاک ہے جو زندہ ہے،